شہر کے ایک پرانے محلے میں احمد نام کا لڑکا رہتا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والد ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ یوں احمد کی معصوم آنکھوں سے بچپن کی چمک چھن گئی۔ غربت کا سایہ اس کے گھر پر ایسا چھایا کہ احمد نے کتابوں کے ساتھ ساتھ چولہے کی راکھ میں بھی مستقبل کے خواب ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اس کی ماں سلائی کر کے گھر چلاتی تھی۔ احمد اسکول سے واپس آ کر اپنے دادا کے ساتھ ورک شاپ میں مشینوں کا کام سیکھتا۔ دادا ایک پرانے مکینک تھے جن کے ہاتھوں میں لوہے کی زبان بولتی تھی۔ احمد جب پرزے کھولتا تو اس کی نظریں صرف دھات نہیں بلکہ ان میں چھپی سائنس کو پڑھنے لگتی۔ جلد ہی وہ مشینوں کے پیش و خم ایسے سمجھنے لگا جیسے کوئی ماہر انجینئر برسوں کی محنت سے سمجھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے اسکالرشپ کی بل پر انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ اس کا دماغ بجلی کی رفتار سے سوچتا تھا، مگر قسمت جیسے اس کے امتحان ختم ہونے نہ دیتی۔ ڈگری ہاتھ میں تھی مگر جیب خالی تھی۔ ہر انٹرویو کا نتیجہ یہی ہوتا، سفارش کے بغیر نوکری ممکن نہیں تھی۔ احمد کی ماں بیمار رہنے لگی۔ دوا، علاج اور روزمرہ کا خرچہ ایک ساتھ اٹھانا ممکن نہ رہا۔ آخرکار احمد نے ایک بڑی انجینئرنگ کمپنی میں پی این کی نوکری قبول کر لی۔ اس کا دل ٹوٹا نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ کبھی کبھی قسمت بڑی منزل سے پہلے چھوٹا دروازہ کھولتی ہے۔ کمپنی میں ایک نئی نہایت جدید مشین تیار ہو رہی تھی۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا جس پر ملک کی بہترین ٹیم کام کر رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مشین کا نظام بار بار فیل ہو جاتا۔ کوئی بھی انجینئر اس کے فالٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ احمد روز صفائی کے بہانے اس پروجیکٹ روم میں جاتا۔ جب سب چلے جاتے تو وہ مشین کے بلیو پرنٹ کو غور سے دیکھتا۔ پرزوں کی لائنیں، سسٹم کی گہرائیاں اور الگوریدم کے کنیکشن سب اس کے ذہن میں کسی پزل کی طرح جڑنے لگے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مسئلہ کہاں ہے، مگر اپنی پوزیشن کی وجہ سے زبان کھولنے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک دن کمپنی کے سی ای او سمیت تمام سینئر انجینئرز میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ فیصلہ ہونے والا تھا کہ پروجیکٹ بند کر دیا جائے۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا اگر آج خاموش رہا تو شاید ہمیشہ کے لیے موقع کھو دوں گا۔ وہ ہچکچاتے قدموں سے اندر گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، اگر اجازت دیں تو میں یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ کمرے میں ہنسی گونج اٹھی۔ ایک پین اور وہ بھی اتنے بڑے مشین کے فالٹ کا حل کرے گا؟ سی ای او نے مگر سکون سے پوچھا، تم انجینئر ہو؟ احمد نے سر جھکا کر کہا، جی سر، ڈگری تو لی ہے مگر قسمت نے ابھی تک موقع نہیں دیا۔ احمد نے بلیو پرنٹ میز پر پھیلایا۔ سر، اس مشین کے جرمن پارٹس اور امریکن اے آئی سسٹم کی ایکوریسی میپنگ میل نہیں کھا رہی۔ یہ دونوں الگ پیمانوں پر بنے ہیں جس سے سگنل ٹرانسفر میں ڈیلے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان کے بیچ ایک مخصوص سینچرائزنگ کٹ لگا دیں تو پورا سسٹم متوازن ہو جائے گا۔ سی ای او نے غور سے اس کی بات سنی۔ احمد کے الفاظ میں یقین اور سمجھ تھی۔ ٹھیک ہے، سی ای او نے کہا، تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے۔ اگر کامیاب ہوئے تو تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ احمد نے چند اوزار اٹھائے۔ اس نے پرزے کھولے، ایک مشین سے مطلوبہ کٹ نکال کر نئی مشین میں فٹ کر دی۔ سب سانس روکے کھڑے تھے۔ جب اس نے کہا، سر اب اسے آن کریں، تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بٹن دبایا گیا۔ مشین نے گہری آواز کے ساتھ زندگی کی پہلی سانس لی۔ اس بار کوئی فالٹ نہیں آیا۔ سب کے چہرے حیرت سے جگمگا اٹھے۔ پھر تالیوں کی گونج نے کمرہ بھر دیا۔ سی ای او آگے بڑھا اور احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، آج سے تم اس پروجیکٹ کے مینیجر ہو۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے وہ لمحہ محسوس کیا جب سالوں کی محنت، آنسو اور قربانیاں کامیابی کے رنگ میں ڈھلتی ہیں۔ چند مہینوں کے بعد اس کی ماں کا علاج مکمل ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ احمد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ احمد نے نہ صرف اپنی ماں کو نئی زندگی دی بلکہ یہ ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو اور ہمت زندہ تو قسمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اصل انجینئر وہ نہیں جو مشینوں کو چلاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو تقدیر کے رکے ہوئے پہیے کو گھما دیتا ہے۔